السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 51واں سبق پڑھیں گے۔ غفلۃ الخادمی، نوکر کی لاپرواہی، نوکر کی غفلت۔ ذهب احد التجار على حصانه الى احدى القرى، ایک تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بستی پہنچا، ایک بستی گیا۔ احد التجار، یہ اس کا ترجمہ ایک تاجر کریں گے، اور احدی کیونکہ یہ قرا جو ہے قریتن ہے، مؤنث ہے، اور قرا بھی مؤنث ہے، اس وجہ سے احدی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ایک عبارت ہے، مطلب یہ ایک تعبیر ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں کسی جیسے اس معنی میں ادا کرنے کے لیے کہ ایک تاجر یا کوئی چیز کو ایک کر کے بتانے کے لیے ایسی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ ایک تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بستی گیا۔ فَسَمِعَ أَنَّ اللُّصُوصَ هُنَاكَ كَثِيرُونَ، تو اس نے سنا کہ یہاں پر چور بہت ہیں، چور زیادہ ہیں۔ فَخَافَ أَن يَسْرِقُوا حِصَانَهُ، تو اس کو خوف ہوا کہ وہ اس کا گھوڑا چرا لیں گے۔ فَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ قَالَ لِخَادِمِهِ لَكَ أَن تَنَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، تو جب رات تاریک ہو گئی، تاریک ہونا یعنی اندھیری ہو جانا، زیادہ گہری ہو جانا، کالی ہو جانا، تو جب رات تاریک ہو گئی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا لَكَ أَن تَنَامَ، کہ تیرے لیے ہے اس رات میں سونا، یعنی اس رات میں تجھے سو جانا چاہیے۔ لَكَ أَن تَنَامَ، تجھے سو جانا چاہیے، هذه الليلة، اس رات، یعنی آج رات تجھے سو جانا چاہیے۔ وَسَأَبْقَى يَقْظَانًا لِأَنِّي أَخَافُ أَلَّا تُحْسِنَ الْحِرَاسَةَ، اور میں جاگتا رہوں گا۔ یقظان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، جیسے کسلان اور کسلان ہو گیا، اور عطشان، تو اس طریقے کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، یہ ان کے معنی جو ہے تھوڑا سا ان میں مبالغہ ہوتا ہے، تو یہ فعلان کا وزن ہوتا ہے۔ تو یقظان جاگتے رہنا یعنی جاگنا، جاگنے والا شخص، ٹھیک ہے، اور جو ہے بیدار ہونا یا جو ہے وہ شخص جو چوکنا ہو۔ تو یقظہ یقظو سے آتا ہے یہ یقظان۔ اور میں جاگتا رہوں گا اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ تو اچھے سے تحسن، کہ تو اچھے سے پہرے داری نہیں کر سکے گا، تو اچھے سے پہرے داری نہیں کرے گا۔ فَيَسْرِقُ اللُّصُوصُ الْحِصَانَ، پھر اور چور جو ہے وہ گھوڑے کو چرا لیں گے۔ فَيَسْرِقَ اللُّصُوصُ الْحِصَانَ، تو چور گھوڑے کو چرا لیں گے۔ قال الخادم، نوکر نے کہا لِمَ تَقُولُ هَذَا یا سیدی، اے میرے آقا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، اے میرے آقا آپ یہ کیوں کہتے ہیں۔ لا يحسن ان ينام الخادم ويسهر السيد لحراسة الحصان، کہ اچھی بات نہیں ہے کہ نوکر سوئے اور مالک یا آقا گھوڑے کی حفاظت کے لیے جاگے۔ سحر یسحر، اس کے معنی ہوتے ہیں راتوں کو جاگنا۔ ایک شعر بھی ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، یعنی جو شخص کامیابی کو طلب کرتا ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ سأحرس الحصان ولا اغفل عنہ، تو میں گھوڑے کی عنقریب میں گھوڑے کی حفاظت کروں گا اور اس سے غافل نہیں ہوں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ نوکر سوئے اور آقا گھوڑے کی حفاظت کے لیے جاگے، میں گھوڑے کی حفاظت کروں گا اور اس سے غافل نہیں ہوں گا۔ فنام التاجر، تو تاجر سو گیا۔ وبعد مدت استيقظ فرأى خادمه كأنما يفكر في شيء، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گیا تو اس نے اپنے نوکر کو دیکھا
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز میں غور و فکر کر رہا ہو۔ فقال له، تو اس نے یعنی تاجر نے اس سے پوچھا، کہا، فیما تفکر، تم کیا سوچ رہے ہو؟ فیما، فکرہ یفکر فی کے ساتھ آتا ہے، تو فی کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس سے سوچنے کے ہی معنی میں یہاں آ جائے گا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ قالا، اس نے کہا، افکر کیف بسط اللہ الارض علی الماء، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو کیسے بچھایا۔ قالا، اس نے کہا یعنی تاجر نے کہا، اخشا ان یغفل فی تفکیرک، اس نے کہا اخشا ان تغفل فی تفکیرک فیأتی اللصوص ولا تراہم، مجھے خوف ہے کہ تو اپنے سوچنے میں اپنی سوچ میں ڈوب جائے گا، پھر چور آ جائیں گے اور تو ان کو نہ دیکھ سکے گا، پھر چور آ جائیں گے اور تو ان کو نہ دیکھ پائے گا۔ قالا، اس نے کہا، اطمئن یا سیدی، کہ اطمینان رکھو یا میرے آقا، فإنی حذر، کیونکہ میں چوکنا ہوں، فإنی حذر، کیونکہ میں چوکنا ہوں۔ فنام السید، تو آقا سو گیا۔ وبعد نصف اللیل استيقظ مرة أخرى فسأل الخادم أأنت نائم؟ قال لا يا سيدي ولكني أفكر كيف رفع الله السماء، تو اس کا آقا سو گیا اور آدھی رات کے بعد اٹھا، استيقظ اٹھا دوسری مرتبہ، تو مالک سو گیا اور آدھی رات کے بعد دوسری مرتبہ اٹھا، پھر اس نے خادم سے پوچھا، کیا تم سو رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں میرے آقا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے اٹھایا بغیر عمدین، بغیر ستون کے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے آسمان کو کیسے بلند کیا۔ احذر ان یسرق الحصان وانت تفکر، تو اس کے آقا نے کہا کہ چوکنا ہو جا کہ کہیں تو غور و فکر کرتا رہے اور گھوڑا چرا لیا جائے اور گھوڑا چوری ہو جائے، کہ تو چوکنا رہے کہ گھوڑا چوری ہو جائے اور تو سوچتا رہے۔ قال، اس نے کہا، ھذا یا سیدی لا یکون ابدا، کہ میرے آقا ایسا کبھی نہیں ہوگا، کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ قال سیدہ، اس کے آقا نے اس سے کہا، اذا اردت ان تنام الآن فانی مستعد لان اسہر للحراست، اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ابھی سو جاؤ، اگر تم ابھی سونا چاہو تو میں حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے جاگنے کو تیار ہوں، مستعد، تیار ہوں۔ قال، خادم نے کہا، لا حاجت بی الی النوم، کہ مجھ کو سونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، فنام السید ثم استيقظ عند طلوع الشمس، تو آقا سو گیا، پھر وہ طلوع شمس کے بعد اٹھا، سورج طلوع ہونے کے بعد بیدار ہوا۔ فسأل خادمہ ماذا تفعل الآن، پھر اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ اب تو کیا کر رہا ہے؟ قال یا سیدی انا افکر فی من یحمل السرج اليوم انا ام انت، اس نے کہا، میرے آقا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج زین کو کون اٹھائے گا، فی من یحمل، کون اٹھائے گا، میں یا آپ؟ اس دوبارہ سے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ زین کو آج کون اٹھائے گا، میں یا آپ؟ ٹھیک ہے، فی من جو ہے یہ جو غور و فکر جس کے بارے میں کر رہا اس میں فی داخل کیا، تو وہ فی جو ہے وہ من پہ داخل ہو رہا ہے، کیونکہ من کے ہی بارے میں، یعنی جو کون ہے اسی کے بارے میں وہ غور و فکر کر رہا ہے جو سوال ہے۔ فَإِنَّ اللُّصُوصَ أَخَذُوا الْحِصَانَ وَتَرَكُوا السَّرْجَ،
اس لیے کہ چور گھوڑے کو لے گئے اور زین کو چھوڑ گئے۔ زین جو گھوڑے کے اوپر جو رکھی جاتی ہے، گدی جو ہوتی ہے، اس کو زین کہتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ گھوڑے آج جو ہے گھوڑے کی زین کون اٹھائے گا، آپ یا میں؟ تو اس نے آخرکار گھوڑا چروا ہی دیا، اس نے اپنے آقا کی بات نہ مانی۔ یہیں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔